دنیا کو تباہی سے بچانے کا پلان اسلام آباد میں طے پائے گا۔ پاکستان اقوام عالم کی نگاہوں کا مرکز بن گیا۔ پاکستان، ترکیہ، مصر، سعودی عرب کے وزراء خارجہ کی بڑی بیٹھک اسلام آباد میں ہوگی۔ ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان اور مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر اسلام آباد پہنچ گئے۔ سعودی وزیر خارجہ آج پاکستان پہنچیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزیر خارجہ کو دورے کی دعوت نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جانب سے دی گئی۔ شہزادہ فیصل بن فرحان، خاقان فیدان اور ڈاکٹر بدر علاقائی کشیدگی میں کمی اور امن کے فروغ پر تفصیلی بات چیت کریں گے۔ معزز مہمان وزیر اعظم سے بھی ملاقات کریں گے۔ ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان کہتے ہیں پاکستان امریکہ ایران مذاکرات میں مرکزی کردار ادا کر رہا ہے۔ پہلا مقصد جنگ روکنا ہے۔ جنگ روکنے سے متعلق پاکستان کے ذریعے پیغام دیا جا رہا ہے۔ امریکی ہمارے ساتھ ہم آہنگی رکھتے ہیں۔ ہم ایرانیوں کو بھی آگاہ کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے رابطہ، خطے میں کشیدگی کم کرنے کی ضرورت پر زور۔ ایران نے پاکستانی پرچم بردار مزید بحری جہازوں کو آبِ ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی۔ نائب وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایکس پوسٹ پر خبر سنا دی۔ لکھا روزانہ 2 پاکستانی بحری جہازوں کو آبِ ہرمز سے گزرنے کی اجازت ہوگی۔ ایران کا اقدام خوشائن، تعمیری اور خطے میں امن کا پیش خیمہ ہے۔ بحری جہازوں کی عام رفت کی اجازت خطے میں استحکام لانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ ایران کا مثبت اعلان امن کی جانب ایک بامعنی قدم اور مشترکہ کوششوں کو تقویت دے گا۔ مذاکرات، سفارتکاری اور اعتماد سازی کے اقدامات ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ اسحاق ڈار نے ٹویٹ میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، اسٹیو وکٹاپ اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کو بھی ٹیگ کیا۔ تاریخی لمحات میں سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت۔ کامیابی کی دعا کرنی چاہیے تاکہ یہ سیرا پاکستان کے سر بندھے۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ میں ثالث بننا پاکستان کے لیے تاریخی لمحات ہیں۔ دعا ہے کامیابی کا صحرا پاکستان کے سر پر بندھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں 78 سال کی تاریخ میں پہلی بار ہمیں عالمی سفارتکاری میں اہم مقام ملا۔ امریکہ، ایران سمیت جنگ کے تمام فریق ہم پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ آج جو ہم اہم رہنما پاکستان آ رہے ہیں یہ بھی ہماری بڑی کامیابی ہے۔ نیتنیاہو اپنی بقا کے لیے ساری دنیا تباہ کرنے پر تولا ہوا۔ بھارت اس لیے تلملایا ہوا ہے کہ مئی کی جنگ میں ذلت اٹھانی پڑی۔ اس جنگ کی فتح پر ہمیں آج یہ مقام ملا۔ بھارت نے پھر کہیں بھی پنگا لیا تو پھر گھر چھوڑ کر آئیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ٹیلی فون پر 1 گھنٹے تک گفتگو۔ خطے میں امن کی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔ اسرائیلی حملوں کی مذمت کی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا ہم مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہے۔ اجتماعی کوششوں سے کشیدگی کے خاتمے کی مؤثر راہ نکلے گی۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل کی سفارتی کوششوں بھی آگاہ کیا۔ ایرانی صدر نے وزیر اعظم کی مخلصانہ سفارتی کاوشوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا مذاکرات اور ثالثی کے لیے اعتماد سازی کی ضرورت ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی عالمی رہنماؤں سے رابطے جاری۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد، چین اور انڈونیشیا کے وزراء خارجہ سے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران کا سعودی عرب میں امریکی اڈوں پر حملہ۔ پرنس سلطان ایئر بیس پر میزائل حملے میں 15 امریکی فوجی زخمی۔ ایران نے 6 بیلسٹک میزائل اور 29 ڈرون داغے۔ پاسداران انقلاب نے میزائل حملوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ امریکی حکام کا کہنا ہے گزشتہ ہفتے سعودی عرب پر حملوں میں درجنوں امریکی فوجی زخمی ہوئے تھے۔ عمان کے ساحل کے قریب امریکی جہاز کو نشانہ بنایا۔ امریکی جہاز پر سلالہ بندرگاہ کے قریب میزائل داغے گئے۔ ایران کا متحدہ عرب امارات میں بھی امریکی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ دبئی میں یوکرین کے اینٹی ڈرون سسٹم کو نشانہ بنایا گیا۔ کویتی ایئرپورٹ پر ڈرون حملوں میں ریڈار کو نقصان پہنچا۔ عراق میں مجنون آئل فیلڈ میں ڈرون گر گیا لیکن پھٹ نہیں سکا۔ ایرانی صدر نے خبردار کیا کہ خلیج فارس میں ترقی اور سلامتی چاہتے ہیں تو خطے کے ملک دشمنوں کو اپنی سرزمین سے حملے نہ کرنے دیں۔ ایکس پیغام میں کہا بنیادی ڈھانچے یا اقتصادی مراکز کو نشانہ بنایا گیا تو سخت جوابی کارروائی کریں۔
امریکہ اور اسرائیل کے ایران میں مختلف مقامات پر حملے، سویلین آبادی پر بمباری، ڈاکٹر علی بیٹی اور بیٹے سمیت شہید۔ ڈاکٹر علی کی اہلیہ 12 روز ایران اسرائیل جنگ میں شہید ہوئی تھی۔ تہران کے مغرب میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ امریکہ اور اسرائیل کیا خوزستان کے شہر میں پانی کے اہم ذخیرے پر حملہ، کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ آبی ذخیرے پر حملے کے بعد متبادل ذرائع سے پانی کی فراہمی جاری ہے۔ ایرانی وزارت صحت کا کہنا ہے امریکی اسرائیلی حملوں میں طبی عملے کے 24 اہلکار شہید اور 24,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر کلسٹر بم برسا دیے۔ حیفا کی بندرگاہ پر اسرائیل کے اسٹریٹجک الیکٹرانک وارفیئر سینٹر، جدید ریڈار اور بین گوریون ایئر بیس پر ایندھن ذخیرے کو ضرور سے نشانہ بنایا گیا۔ ترک صحافی نے تل ابیب میں کلسٹر بم گرنے کی ویڈیو بنا لی۔ حوثیوں نے یمن سے اسرائیل پر میزائل داغ دی۔ حوثی ترجمان نے کہا مقبوضہ مغربی کنارے کے جنوب میں اسرائیلی فوجی مقامات کو بلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ امریکی بحری بیڑا یو ایس ایس ٹریپولی 3,500 فوجیوں کو لے کر مشرق وسطیٰ پہنچ گیا۔ بیڑے پر درجنوں جدید جنگی طیارے اور جدید ٹیکنیکل ہتھیار موجود ہیں۔ یہ جہاز تائیوان کے قریب جنگی مشقوں میں مصروف تھا، جس سے ہنگامی طور پر مشرق وسطیٰ پہنچنے کا حکم دیا گیا تھا۔ سین ڈیگو سے ایک اور ایئر کرافٹ یو ایس ایس باکسر بھی 3 بحری جہازوں سمیت مشرق وسطیٰ کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان پر حملے تیز کر دیے۔ میڈیا وین پر حملے میں 3 صحافی شہید۔ میڈیا وین کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا۔ المنار ٹی وی کے علی شعیب، ایک اور چینل کی رپورٹر فاطمہ اور ایک کیمرامین بھائی شہید ہو گیا۔ فاطمہ کی سہیلی نے ان کی پریس جیکٹ اور مائک اور ہیلمٹ دکھا کر کہا یہ ہیں فاطمہ کے ہتھیار۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں 42 مقامات پر فضائی حملے اور گولہ باری کی۔ جنوبی دیہات میں اسرائیلی حملوں میں طبی عملے کے 5 اراکین شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز نے جنوبی لبنان کے 7 دیہات خالی کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ لبنانی صدر نے اسرائیلی حملوں کو صفاقانہ قرار دے دیا۔ ایران جنگ اور ٹرمپ کی پالیسیز کے خلاف امریکہ میں 3,000 سے زائد مظاہرے۔ ڈیموکریٹ سینیٹر برنی سینڈر کا منیسوٹا میں مظاہرین سے خطاب، کہا ایران جنگ سے متعلق عوام سے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے پارٹنر نتنیاہو کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف جنگ شروع کی۔ ایران کے خلاف جنگ غیر آئینی ہے، اس کی اجازت نہیں لی گئی۔ ایران جنگ میں 13 امریکی فوجی ہلاک اور کئی 100 زخمی ہو چکے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران میں اسکولوں پر بمباری کی۔ ایران میں 2,000 سے زائد شہری جان بحق ہوئے۔ سینیٹر برنی سینڈر کی جانب سے نتنیاہو کا نام لینے پر مظاہرین کا اظہار نفرت، مظاہرین اینڈ دس وار کے نعرے لگاتے رہے۔ اسرائیل بھر میں ہزاروں افراد کا جنگ کے خاتمے کے لیے احتجاج۔ اسرائیلی عوام کا حکومت سے فوری طور پر ایران میں جنگ ختم کرنے کا مطالبہ۔ تل ابیب میں 5 اور حیفا میں 6 مظاہرین کو حراست میں لیا گیا۔ بیت المقدس میں اسرائیلی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر بھی احتجاج۔ مظاہرے کی قیادت سابق قانون سازوں نے کی۔ قطر اور سعودی عرب کے یوکرین کے ساتھ دفاعی معاہدے۔ قطری وزارت دفاع کا کہنا ہے دونوں ملکوں میں میزائل اور ڈرون کا مقابلہ کرنے کے لیے تجربات کا تبادلہ ہوگا۔ یوکرین کے صدر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے بعد دوحہ پہنچے۔ ولادیمیر زیلنسکی مشرق وسطیٰ کے ممالک کو دفاعی ٹیکنالوجی شیئر کرنے کا اعلان، کہتے ہیں ایران کے شاہد ڈرونز کے مقابلے کے لیے اپنا جدید نظام تیار کر لیا۔ یوکرین اور شراکت دار ممالک میں مشترکہ پروڈکشن لائنز قائم کی جائیں گی۔ 3 ملکوں کے ساتھ اس ماڈل پر عملی اقدامات کا آغاز کر دیا۔ پی ایس او کا پیٹرول بردار جہاز کراچی پہنچ گیا۔ پی این ایس سی کا جہاز ایم ٹی خیرپور 55,000 میٹرک ٹن پیٹرول لے کر کراچی پہنچا ہے۔ پیٹرول کارگو کی آمد سے ملک میں ایندھن کی فراہمی مستحکم ہوگی۔ حکومت کی پیٹرولیم مصنوعات پر 300 ارب روپے سبسڈی دینے کی تیاری۔ حتمی فیصلے کے لیے صدر وزیر اعظم اور وزراء اعلیٰ کا اہم اجلاس آئندہ ہفتے تک متوقع۔ وزارت خزانہ ذرائع کا کہنا ہے ٹارگیٹڈ سبسڈی کے لیے وفاق نے صوبوں سے مالیاتی تعاون کی درخواست کر دی۔
وفاق نے کہا بڑھتی قیمتوں کے تناظر میں صوبے سبسڈی اسکیم کے لیے 154 ارب روپے کی رقم مختص کریں. حکومت کا 2 اور 3 پہیہ گاڑیوں کے لیے سستا ایندھن فراہم کرنے کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے کا ارادہ. جیٹ فیول کی قیمت میں اضافے کے بعد فضائی سفر مزید مہنگا. کراچی سے لاہور اور اسلام آباد کا یک طرفہ کرایہ 10,000 روپے بڑھا دیا گیا. ٹکٹ 50,000 سے بھی مہنگا ہو گیا. مشرقی وسطیٰ کے لیے کرایوں میں 20,000 روپے تک مزید اضافہ کر دیا گیا. دبئی، دوحہ اور سعودی عرب کی اکانومی کلاس کا کرایہ 4 لاکھ روپے سے تجاوز کر گیا. پیرس، ٹورنٹو، مینچسٹر کی اکانومی کلاس کا کرایہ 3.5 لاکھ روپے سے بھی بڑھ گیا. پشاور زلمی نے PSL 11 کے اپنے پہلے ہی میچ میں دھاک بٹھا دی. راولپنڈیز کے خلاف 215 رنز کا بڑا ہدف حاصل کر کے ایونٹ کا فاتحانہ آغاز کیا. عبدالصمد نے 11 گیندوں پر 33 رنز کی میچ وننگ اننگ کھیلی. محمد حارث نے 47، بابر اعظم نے 39 اور مائیکل بریسویل نے 35 رنز اسکور کیے. نسیم شاہ نے 4 اوورز میں 51، محمد عامر نے 49 رنز کیے. راولپنڈیز نے پہلے کھیل کر 4 وکٹ پر 214 رنز بنائے. یاسر خان کے 46 گیندوں پر جارحانہ 83 رنز لائے گئے. دوسرے میچ میں ملتان سلطان نے اسلام آباد یونائٹڈ کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا. جوش فلپ کی 50، سمیر منہاس کے جارحانہ 25 رنز. اسلام آباد یونائٹڈ نے پہلے کھیل کر 171 رنز بنائے. مارک چپمین 40 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. تمام میچ اسپورٹس براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. پاکستان ٹیم کو یہ کرکٹ کھیلنی چاہیے تھی. یہ جو میچ ہوا ہے نا 214 پہ 218 رن بنے، یہ چیز ہمیں چاہیے، یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اور ابھی تک ٹورنامنٹ کا بہترین میچ، سب سے اچھا میچ یہ ہوا ہے. پشاور زلمی بہت اچھا کھیلے ہیں. جیسے سمت نے 11 بالوں پہ 33 کیا، بریزویل نے جیسے 15 بالوں پہ 17 بالوں پہ 35 کیا. بڑے امپورٹنٹ ناک تھا. پشاور زلمی اور راولپنڈیز کا میچ بہت اچھا ہوا. ہر لمحہ پرجوش. پاکستان سپر لیگ اسپیشل میں سابق کرکٹرز کا اظہار خیال. باسط علی کہتے ہیں قومی ٹیم کو بھی ایسے کرکٹ کھیلنی چاہیے. کامران اکمل نے کہا پشاور زلمی نے بہت اچھی پرفارمنس دی اور میچ جیت گئے. شو میں مصطفیٰ چودھری بنے محمد رضوان. غصے کا اظہار بھی کیا. چوکا نے کراچی کنگز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. مہمان تھے نامور اداکار عماد عرفانی. وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا کیا. عادی نے پھر کہہ کے بکھیرے. پرانی رقابت نیا دور قذافی اسٹیڈیم میں ٹکرائیں گے آج روایتی حریف کراچی اور لاہور. دونوں ٹیمیں اپنا پہلا میچ جیت چکی ہیں. کراچی کنگز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز جبکہ لاہور قلندرز نے حیدرآباد کنگز بینک کو شکست دی. ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلوں میں کنگز کو وعدے بردری حاصل. 22 میں سے 14 میچ جیتے. سنڈے بنے گا کرکٹ کے دیوانوں کا فن ڈے. پہلے میچ میں 2:30 بجے کوئٹہ گلیڈیٹرز اور حیدرآباد کنگز بینک ٹکرائیں گے.